السلام علیکم دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں ریشے کے مرض سے متعلق۔ یہ ایک اعصابی مرض ہے، اس کو پارکنسن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اعصابی نظام کی خرابی کا نام ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دماغ میں ڈوپامین نامی ایک کیمیکل کی پیداوار بند ہو جاتی ہے، اور دماغ کا ایک حصہ جو ہے وہ دماغ کے جو میسیجز ہوتے ہیں جسم کو حرکت دینے کے لیے، ان میسیجز کو کنٹینیوٹی میں نہیں بھیج پا رہا ہوتا، اس میں تعطل آ رہا ہوتا ہے، اور اس تعطل کی وجہ سے آپ کا جسم فریلی حرکت نہیں کر پاتا، اور اس میں گیپس آتے ہیں جس کی وجہ سے کپاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اسی کو رشا کہا جاتا ہے۔ تو اس مرض کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا علاج نہیں ہے، اور یہ مریض کبھی ٹھیک نہیں ہو پائیں گے۔ اس ریشے میں بہت سارے مریض جو اپنا پراپر علاج کرا رہے ہوتے ہیں، اور جو اپنا خیال رکھتے ہیں، اور جو ایکسرسائز اچھی طرح سے کرتے ہیں، انہیں بہت افاقہ ہوتا دیکھا گیا ہے۔ تو اس میں آپ کے لیے ایک سب سے بہتر مشورہ یہ ہے کہ آپ مستقل اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں، اور اس کی ہدایت پہ عمل کرتے رہیں۔ لیکن ساتھ میں آپ نے بہت کچھ اپنے لیے خود بھی کرنا ہے ڈاکٹر کے علاوہ۔ وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ روزانہ 30 منٹ تک واک کریں۔ واک آپ کے جسم کو ایکٹیو رکھے گی، آپ کے پٹھوں اور ساتھ میں آپ کا جو نرو سسٹم ہے اس کو یہ ایکٹیو رکھے گی۔ تو اس سے آپ کے میسیجز کی روانی دماغ سے لے کے جسم کے باقی حصوں تک وہ رواں رہے گی، اور یہ پارکنسن کے مریضوں کے لیے ایک بہت ضروری بات ہوتی ہے۔ تو واک کا بالکل اہتمام کریں، اور اس کو بہت ہی ضروری سمجھیں۔ جو جتنے بھی رشا کے مریض ہیں وہ اس کو بہت ضروری سمجھیں کہ اگر وہ واک کریں گے تو ان کے مرض کے علاج میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے جسم میں پانی کی مقدار، مائع کی مقدار یہ پوری رکھیں۔ یعنی آپ دن میں کم از کم 8 گلاس پانی پئیں۔ آپ بہت زیادہ پانی پئیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو جسم ہے اس میں وہ سسٹم بہت ہی ایزیلی اپنا ورک کرے گا، جس سسٹم کے تحت آپ کے دماغ کے میسیجز سر سے لے کے پاؤں تک، ہاتھوں تک، ہر آرگن تک پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ خاص ایکسرسائزز بھی کرنی ہوں گی، اور وہ بہت آسان ایکسرسائزز ہیں، اور ان کو اب آپ یوٹیوب پر بھی بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ خالی اس پہ یہ لکھیں گے کہ پارکنسن ایکسرسائز، تو آپ کو 2 3 4 5 کئی قسم کی ایکسرسائز مل جائیں گی جو بہت آسان ہیں، اور جو آپ گھر پہ بہت ایزیلی کر سکتے ہیں، اور زیادہ دیر بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ 2 3 3 منٹ کی ایکسرسائزز ہیں، تو وہ آپ ضرور دیکھیں، اور آپ 2 منٹ ہر ایکسرسائز اگر کر لیں تو 10 12 منٹ میں آپ بہت اچھی ٹریٹمنٹ اپنی کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سجدہ بھی ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو دوران خون کو دماغ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہ بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے دماغی امراض میں۔ تو کیونکہ پارکنسن بھی ایک دماغی مسئلہ ہے، اور اس میں دماغ کے کچھ خلیے، کچھ حصے دماغ کے وہ اپنا کام صحیح نہیں کر پا رہے ہوتے، تو جب خون کی روانی دماغ تک پراپر پہنچتی ہے تو اس سے ہر قسم کی پرابلم جو دماغ کی ہیں ان کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری غذائیں ایسی ہیں جو آپ اگر اس مرض میں پراپر لیں گے تو یہ بھی اس علاج میں بڑی ہیلپ فل ثابت ہوں گی جو آپ اپنے ڈاکٹر کی مدد سے کر رہے ہیں۔ اور ان غذاؤں میں زیتون کا تیل، اخروٹ، بلکہ سفید رنگ کے تمام ہی ڈرائی فروٹس بہت فائدہ مند ہیں، اور اس کے علاوہ تربوز، خربوزہ
اور اس کی نسل کے تمام پھل، جس میں کھیرا بھی اسی فیملی میں آتا ہے اور کدو بھی اسی فیملی میں آتا ہے، جس کو ہم سبزی کے طور پہ پکا کے کھاتے ہیں، وہ بہت فائدہ مند ہیں۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ موسم کے تمام ہی پھل اور سبزیاں، بلکہ اس کو مزید آسان الفاظ میں کہیں کہ سادی غذائیں اس مرض کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو دوستوں، ہر مرض میں ڈاکٹر سے علاج کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی کوشش بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر کا علاج ضرور کریں، لیکن ساتھ میں اپنی پوری ایفرٹ کریں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، جو ہو سکتا ہے اپنے دل سے، اور جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، جو آپ کے لیے بہتر ہے، وہ ضرور اپنے لیے کریں، تو اس سے آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا۔